کبھی تم نے سوچا اگر تم مر جاؤ اور لوگ تمہیں غسل دے کر کفن میں لپیٹیں، قبر میں اتاریں اور مٹی تمہارے جسم پر ڈالنے لگیں تو کیا واقعی سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، ہر قبر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض قبریں راحت کا گھر بن جاتی ہیں اور بعض عذاب کا گڑھا۔ قبر وہ مقام ہے جہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے اور مال چیخنے لگتے ہیں، اور ہاں، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زمین قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر کا موسم اور مردہ کی پہلی حرکت کیسی ہوتی ہے؟ کیا مردے کو دفناتے ہی قبر فوراً بولتی ہے؟ اور اگر ہاں تو وہ سب سے پہلا جملہ کیا کہتی ہے؟ کیا مردے کے جسم کو قبر میں داخل ہوتے ہی فرشتے چھو لیتے ہیں؟ اور ان کا پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ جب سب لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں تو قبر میں تنہا رہ جانے والے مردے پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کیا وہ اس وقت بولتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کسی انسان کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، جب اس کے ارد گرد کے لوگ واپس پلٹتے ہیں اور قبر کی مٹی اس کے وجود پر مکمل طور پر ڈال دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کی آخری منزل قبر ہے، لیکن یہ حقیقت بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اصل زندگی تو اسی مقام سے شروع ہوتی ہے۔ قبر کا اندھیرا، اس کی گھٹن، مٹی کی ٹھنڈک اور پھر اچانک بدلتے موسم کا ایسا اثر جو دنیاوی عقل سے بالاتر ہے، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی مٹی مکمل ڈال دی جاتی ہے، قبر ایک نئے جہاں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ نہ وہ موسم وہی ہوتا ہے، نہ وہ ہوائیں، نہ ہی وہ وقت۔ ایک عجیب و غریب خاموشی قبر میں اترتی ہے جو مردے کے جسم کے ہر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قبر کا موسم نہ دنیا کا گرم موسم ہوتا ہے نہ سرد، بلکہ قبر ایک الگ ہی ماحول اختیار کر لیتی ہے جو مردے کے اعمال کے مطابق اپنا رنگ اور شدت اختیار کرتا ہے۔ جب میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور لوگ اسے الوداع کہہ کر پلٹتے ہیں تو قبر کے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی لوگ پلٹتے ہیں، مردے کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور وہ ایک دھچکے سے ہوش میں آتا ہے۔ اس وقت قبر کا ماحول بدل چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک شخص ہو تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتی ہے۔ ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں، مٹی نرم ہو جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، لیکن اگر وہ گناہ گار ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے اور قبر کے سانپ بچھو حرکت میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا احساس جو مردہ محسوس کرتا ہے وہ تنہائی کا ہے۔ وہ چیخنا چاہتا ہے، پکارنا چاہتا ہے، لیکن اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کر کے واپس لوگ پلٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ یہ آوازیں اس کے دل پر دستک دیتی ہیں کہ سب چلے گئے، اب میں اور میرا رب۔ اسی لمحے مردے کی پہلی جسمانی حرکت ہوتی ہے جو قبر کے دباؤ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک عمل والا ہو تو یہ دباؤ اسے تکلیف نہیں دیتا، بلکہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے ویسے قبر اس سے ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ بدکار ہو تو قبر اسے اس روز سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر کا موسم مردے کے لیے اس وقت اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب سوالات کا آغاز ہوتا ہے۔ منکر و نکیر آتے ہیں، سیاہ چہروں والے، بھاری آوازوں والے فرشتے، اور مردے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ قبر اب ایک عدالت بن جاتی ہے۔ سوالات ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ نیک ہو تو سوالات آسان ہو جاتے ہیں اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ جواب نہ دے سکے تو قبر چیختی ہے۔ آسمان تک اس کی چیخیں جاتی ہیں مگر کوئی نہیں سنتا۔ قرآن کہتا ہے، جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں، جیسے ہی قبر کی مٹی پوری طرح برابر کی جاتی ہے، انسان دنیا سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمانوں سے روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے روح کے قریب بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور رضا کی خاطر نکل آ۔
सोचने का मुकाम है। जब सारी दुनिया एक मुर्दा जिस्म को देख रही होती है, उस वक्त असल कहानी तो उस रूह के साथ हो रही होती है। फरिश्ते जो बातें नेक रूह से करते हैं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जन्नत के दरवाजे खोलने की बिशारत होती है। कब्र के अंदर अंधेरा तो होता है, मगर नेक बंदे के लिए वो अंधेरा नूर में बदल जाता है। मौत के बाद पहला कलाम, पहला इस्तकबाल, पहला मुकालमा वो कैसा होता है? क्या फरिश्ते डराते हैं या रहमत से लिपट लेते हैं? ये सब जानने के लिए दिल थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो कुछ आने वाला है वो ईमान को जगा देगा। जब नेक बंदे को गुस्ल दिया जा रहा होता है, जब लोग उसको कफन में लपेट रहे होते हैं, तब उसकी रूह ऊपर के आसमानों में मलकूती इस्तकबाल की लज्जत पा रही होती है। जैसा कि हदीस मुबारका में है, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ जाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? सुभान अल्लाह, ये वो इज़्ज़त है जो नेक रूह को मिलती है। मगर असल बात तो तब शुरू होती है जब जनाजा कब्र में उतार दिया जाता है और लोग मिट्टी दो मिट्टी की आवाज़ें देते हैं। जब सब वापस लौट जाते हैं और सिर्फ तन्हाई बाकी रह जाती है, तब कब्र में एक अजीब खामोशी छा जाती है। लेकिन उस खामोशी में एक हल्की सी गूंज शुरू होती है। वो गूंज आती है दो मोअज़्ज़ज़ फरिश्तों की, जो अल्लाह के हुक्म से आते हैं। एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर। ये वही फरिश्ते हैं जिनसे हर बंदे को वास्ता पड़ेगा, मगर नेक बंदे के लिए इनका अंदाज़े मोहब्बत भरा, पुरसुकून और नूरानी होता है। फरिश्ते कब्र में आते हैं और नेक रूह से यूँ मुखातिब होते हैं, तू कौन है? तेरा रब का नाम क्या है? तेरा दीन क्या है? और नेक बंदा अल्लाह के फजल से फ़ौरन जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीन इस्लाम व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो लम्हा होता है जब फरिश्ते खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। फिर कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं और नेक रूह को कहा जाता है, सो जा जिस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सोता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक कब्र जो दुनिया वालों के लिए खौफ का गढ़ होती है, नेक रूह के लिए कैसे जन्नत का कमरा बन जाती है? इस लम्हे फरिश्ते कहते हैं, तेरी रूह ने हमें खुश किया, अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ, अब इंतज़ार कर, क़यामत का दिन तेरे लिए रहमतों का दिन होगा। ये अल्फाज एक नेक बंदे की रूह को ऐसा सुकून देते हैं जो पूरी दुनिया की नेमतों से बड़ा है। अब आइए इस अजीम हकीकत की तरफ जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। कब्र में सवालात। इन सवालात के जवाब कोई ज़ुबानी रट्टा नहीं होते, बल्कि दिल की रोशनी, अमल की गवाही और ईमान की ताकत के साथ दिए जाते हैं। यही वजह है कि नेक बंदे को इन सवालात के जवाब में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि फरिश्ते खुद इसे मदद देते हैं। सही हदीस में है, जब बंदा मोमिन ईमान के साथ जवाब देता है तो फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे तू यही कहेगा, तू सच्चा है। फिर फरिश्ते एक और हैरत अंगेज़ जुमला कहते हैं जो दुनिया के हर खिताब, हर एजाज़, हर तगमे से बुलंद तर होता है। अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ, अब जन्नत में तेरा मुकाम दिखाया जाएगा। तसव्वुर कीजिए, एक नेक बंदे की आंखों के सामने जन्नत के नज़ारे, बहते चश्मे, सोने चांदी के महल, दरख्तों की झूमती हुई शाखें, खुशबुएँ, वो सब कुछ दिखाया जाता है। उसके बरक्स बदबख्त लोग जिन्हें कब्र में जवाब देने की तौफीक नहीं मिलती, उनके लिए फरिश्ते सख्ती करते हैं। लेकिन नेक बंदे के लिए हर बात नरम, हर सवाल मोहब्बत भरा, हर लम्हा रहमत से लबरेज होता है। ये वही वक्त है जब नेक रूह को बताया जाता है कि दुनिया में तेरी नमाजें, तेरा रोज़ा, तेरे सदक़े और तेरा तकवा अब तेरे काम आ रहा है। इस लम्हे नेक बंदा कहता है, ए अल्लाह, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं जन्नत में जल्दी दाखिल हो जाऊँ। मगर फरिश्ते इसे तसल्ली देते हैं, अब सुकून से सो जा, अल्लाह का वादा सच्चा है, तेरी निजात हो चुकी है। जब नेक बंदा कब्र में अपने रब, दीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही जवाब दे देता है तो वहाँ एक अजीब और नूरानी लम्हा शुरू हो जाता है जो दुनिया की कोई खुशी, कोई राहत, कोई कामयाबी छू नहीं सकती। फरिश्ते नेक रूह से कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, खुश हो जा, तुझ पर कोई खौफ नहीं और ना ही तू गमगीन होगा। फिर एक ऐसा मंजर दिखाया जाता है जो इंसान के तसव्वुर से बाहर है। हदीस में आता है, कब्र में खिड़की खोल दी जाती है जिससे जन्नत के बागों की खुशबू आती है और नेक बंदे को कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है, अगर अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन यही मुकाम तुझे नसीब होगा। ये वो लम्हा होता है जब नेक रूह के लिए कब्र एक बागीचा बन जाती है, चारों तरफ रोशनी, नरमी, सुकून, खुशबू और फरिश्ते उसकी खिदमत में खड़े होते हैं। वो नेक रूह जो दुनिया में शायद गुमनाम रहा हो, जिसको कोई जानता ना हो, वो गुर्बत में जिया मगर तकवा पे कायम रहा,
آج اللہ کے دربار میں عزت کا تاج پہنے بیٹھا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں تم وہ بندے ہو جنہوں نے دنیا میں اللہ سے محبت کی، اب اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس موقع پر نیک روح کی زبان پر شکر، دل میں سکون اور چہرے پر نور ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں تم وہ ہو جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آج ہم تمہاری تنہائی کو جنت سے بھرنے آئے ہیں۔ پھر اس نیک بندے کو قبر میں ایسا آرام نصیب ہوتا ہے جیسے کسی بادشاہ کو آرام دہ بستر پر نصیب نہیں ہوتا۔ قبر میں نیک بندے کے لیے پہلا استقبال جنت کا آغاز ہوتا ہے اور یہی استقبال ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ جب فرشتے نیک روح سے سوالات کر لیتے ہیں، بشارت سنا دیتے ہیں، جنت کے مناظر دکھا دیتے ہیں، تب ان کے جانے سے پہلے آخری الفاظ ہوتے ہیں جو روح کی گہرائیوں میں نقش ہو جاتے ہیں۔ وہ فرشتے نیک روح سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، تمہاری قبر اب تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تمہیں یہیں سونا بھی ہے، انتظار بھی کرنا ہے اور قیامت کے دن تم اسی دروازے سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ فرشتے آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے ایک نورانی فضا چھوڑ جاتے ہیں۔ نیک روح تنہا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال اس کی شکل میں ہوتے ہیں، نماز اس کے سرہانے، روزہ اس کے دائیں، قرآن اس کے سینے، صدقہ اس کے قدموں پر ہوتا ہے۔ یہ اعمال قبر کو ایسے گھیر لیتے ہیں کہ اگر عذاب کی کوئی صورت آئے تو ہر طرف سے جواب ملتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس پر گزرنے نہ دینا۔ قبر سکڑنے کے بجائے پھیلتی ہے، اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے اور نیک روح کے لیے وقت ایسا آسان ہو جاتا ہے جیسے کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے۔ پھر فرشتے جاتے ہوئے کہتے ہیں اب تمہاری نجات کا دروازہ کھل چکا ہے، ہم قیامت کے دن تمہارا استقبال کریں گے اور تمہارے لیے جنت کے دروازے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کلمات انسان کے لیے سب سے بڑی امید بن جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعنی جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میت مت ڈرو، غم نہ کرو اور جنت کی خوشخبری لو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قبر میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے میری محنت رنگ لائی، میری راتیں، میری دعائیں، میری قربانیاں سب اللہ نے قبول فرمائی، اور اب وہ فرشتوں کے وعدوں کے سائے میں جنت کی بشارت لے کر پرسکون نیند سوتا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔